السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا إلى آخر الآية۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ کہف 15واں پارہ، یہاں سے پارے کا 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 7واں رکوع۔ اس رکوع میں 4 آیتیں ہیں۔ تذکرہ یہ چل رہا تھا اوپر سے کہ آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جتنے عمل دنیا میں آپ نے کیے ہیں سب حاضر ملیں گے، شکلیں بدلی ہوئی ہوگی، ہر عمل کی ایک شکل ہوگی اور ہر بندہ اس کو پائے گا، نہ صغیرہ چھوڑے گا نہ کبیرہ، سارا کا سارا نامہ اعمال میں محفوظ ملے گا۔ یہ گفتگو ختم ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ابلیس کا سجدہ کرنے اور نہ کرنے کا قرآن میں پہلے پارے سے شروع ہے اور کئی جگہ آیا ہے۔ دیکھیے یہاں بھی موجود ہے، سورہ بقرہ میں موجود ہے، سورہ صاد پارہ 23 میں موجود ہے، قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، پوری بحث تو گزر چکی ہے، وہاں خلاصہ سن لیجئے۔ مکے والوں نے نبی کی نبوت پر شک کیا، نبی نہیں مانا، تو پھر 7 آسمان سے اوپر ملائے اعلیٰ پر جو اللہ کی فرشتوں سے گفتگو ہوئی، وہ مکے میں ایک آدمی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ کوئی سورس ہے؟ 7 آسمان سے اوپر جو فرشتوں کی اللہ سے گفتگو ہے ملائے اعلیٰ پہ، مکے کا ایک شخص اس کو من وعن کیسے بیان کر سکتا؟ یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ورنہ 7 آسمان تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ اس دلیل کو یہاں بھی پیش کیا گیا ہے۔ دوسرا پہلو، جس طرح تکبر کی وجہ سے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، محض تکبر کی وجہ سے، ایسے ہی مکے والوں نے محض تکبر کی وجہ سے رسول کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ بھی مردود ہوئے، یہ بھی مردود ہوں گے، تو تکبر میں دونوں مشترک ہیں۔ یہ تیسری وجہ آگے آ رہی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ واقعہ آیا ہے، ان 2 وجہوں سے آتا ہے خاص طور سے۔ تکبر چھوڑو، حق کو تسلیم کرو۔ جو انسان حق کو نہیں مانے گا، اور سب سے بڑا حق قول حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا قول سچا ہوتا ہے، اللہ کا قول سچا ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سب سے زیادہ کائنات میں سچا کلام اللہ کا ہے، اس سے زیادہ سچا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا پیغام یہی ہے، تکبر کسی کے واسطے زیبا نہیں ہے، حق کو تسلیم کرنا ہی مناسب ہے۔ اس کے ساتھ اب یہ الفاظ دیکھیے، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، یہ بات ہو رہی ہے عرش اعظم پہ، ملائے اعلیٰ پہ،
ابھی آدم کو بنایا نہیں ہے، آدم کا پتلا ابھی تیار ہوا نہیں ہے، ابھی ارادہ ہے۔ ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ یہاں خلاصہ ہے، وہاں کیا ہے، جب ہم نے ارادہ کیا بنانے کا تو فرشتوں سے مشورہ کیا۔ مشورہ اس لیے کہ ان کے علم میں لایا، شریک کیا۔ یہاں کیا ہے، آدم کے اندر پھونک مار دیا، اب حکم ہوا سجدہ کرو۔ سجدہ کا مقصد امتحان میں کامیابی ہے، یہ سب سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں، تفصیل وہاں ہے۔ سب نے سجدہ کیا، فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا۔ سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ روح۔ یہ پورے کے پورے کیا ہیں؟ نورانی ہیں، نوری ہیں، پورے فرشتے نور سے بنے ہیں، یہ پورے کے پورے سجدے میں گر گئے۔ سجدہ کس کو کیا؟ آدم کو کیا، اور آدم مٹی سے بنے ہیں، خلقہ من تراب، تو نوری سجدہ کرنے والے ہیں، اور خاکی جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ فرشتہ مجھ کو کہنے میں میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ انسان ہونا زیادہ بلند مرتبہ ہے، انسان رہنے دو، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ فرشتہ مجھ کو کہنے میں میری توہین ہوتی ہے۔ آدم کو اللہ نے مسجود بنایا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے والا بنایا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ یہاں تو ہے کانا من الجن، دوسری جگہ آیا ہے ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہاں کیا فرمایا؟ کانا من الجن، تھا ہی وہ جنوں میں سے۔ جنوں میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی جنس الگ ہے، یہ آگ سے بنا ہے، اور آگ میں شعلہ ہوتا ہے، غصہ جلدی آتا، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں غصے کو دبایا جا سکتا تھا، نہیں دبایا، بھڑک اٹھا اور کہتا میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے، مٹی میں پستی ہے، آگ میں بلندی ہے، آدم مجھے سجدہ کریں، میں سجدہ نہیں کرتا ان کو۔ الٹا ہے مسئلہ۔ حالانکہ خدا کی تعمیل میں، خدا کے حکم کی تعمیل میں انہیں غصے کو قابو کرنا چاہیے تھا، اسی واسطے حکم ہے جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ غصہ اسی واسطے آیا ہے کہ اندر سے آگ کا شعلہ بھڑک اٹھتا ہے۔ بیٹھا ہے تو لیٹ جاؤ، کھڑا ہے تو بیٹھ جاؤ، پانی پلاؤ، پانی سے ٹھنڈا ہوتا ہے یہ غصے کا بتایا علاج۔ غصہ آئے تو کیا کرنا؟ اعوذ باللہ، پھر بھی نہیں ختم ہوا تو بیٹھ جانا، نہیں تو لیٹ جانا، اور ہے تو پانی پلا دینا۔ یہ سب کیوں ٹھنڈا کرنے کو ہے؟ کیونکہ یہ غصہ شعلہ بنتا ہے، یہ ٹھنڈا کرنا ہے اس کو۔ اس نے انکار کیا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فسق کے معنی نافرمانی، یہ کوئی یہاں آیا۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ نافرمان۔ فَفَسَقَ یہ ورب ہے، اور فاسق اس کا اسم فاعل ہے۔ فاسق نافرمانی کرنے والا، اور فَفَسَقَ یہ اس کا ورب ہے، اس نے نافرمانی کیا، کس کی؟ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم کی۔ حکم تھا کہ تم سجدہ کرو، میں نے بنایا، اپنے ہاتھوں سے اکرام کیا اس کا، تم سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا سجدہ نہیں کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، یہ سورہ صاد میں آیا ہے پیچھے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو آگ سے بنایا، ترفع ہے اس میں، اس کو مٹی سے بنایا، پستی ہے اس میں۔ یہ گھمنڈ اس نے ظاہر کیا اللہ کے سامنے، اللہ نے اس کو مردود کر دیا، نکال دیا۔ اس نے کہا میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں، اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، جہنم میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ قال فالحق والحق اقول، یہاں سے شروع ہے کلام الہی۔ قال فالحق والحق اقول، حق نے کہا اور میں حق ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، تجھ کو اور تیرے فالوورز سے جہنم کو بھر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرے فالوورز تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس نے کہا مجھے تھوڑا مہلت دے دو اٹھائے جانے کے دن تک۔ اللہ نے مہلت دے دی، لیکن متعین مدت تک نہیں،
تھوڑا ایک وقت پہلے تک، وقت معلوم تک اللہ نے اسے مہلت دے دی، مہلت میں ہے اب وہ، اس کا پلان جاری ہے، اس کی کوشش جاری ہے۔ یہاں سے دیکھو اللہ فرماتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا پس تم لوگ اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناؤ گے مجھ کو چھوڑ کر؟ تمہارے لیے کوشش کر رہا ہے جہنم میں لے جانے کی، اب تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناؤ گے مجھ کو چھوڑ کر؟ شیطان کو دوست کون بناتا ہے؟ جو شریعت مصطفیٰ کو چھوڑتا ہے، جہاں جہاں چھوڑتا ہے وہاں وہاں شیطان کو دوست بناتا ہے، یاد رکھ لو۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ دو جملے جوڑ لو، دونوں اکٹھے ہی ہیں، دونوں قرآن میں ایک جگہ ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر داخل مت ہو، یہ دوسرا جملہ ہے، اور پہلا جملہ کیا ہے؟ اسلام میں مکمل داخل ہو۔ ان دونوں کو جوڑ لو، کیا نکلتا ہے؟ اسلام میں مکمل داخل ہو تو شیطان کے شر سے بچ گئے، اور اسلام کو جہاں جہاں چھوڑیں گے وہاں وہاں تم اسلام کو چھوڑ کے شیطان کی اتباع میں آ گئے۔ اب آپ جائزہ لے لو، جیسے ہی آپے سے باہر انسان ہوتا ہے یہاں شیطان کی اتباع میں چلا جاتا ہے۔ اللہ سوال ڈالتے ہیں افتتخذونہ، آ میں جو لفظ آ ہے یہ کوشچن ہے، سوال ہے۔ افتتخذونہ، کیا پس تم بناؤ گے اس کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو؟ یہ ذریت کون ہے؟ اولاد کہاں سے آئی شیطان کو؟ یہ لمبی بحث ہے۔ شیطان کو اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صاحب نے بطور مذاق کے کہا تھا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، تو وکیل کو شیطان کی اولاد کہا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جھوٹ سکھانے کی وجہ سے۔ مگر حقیقت میں اس کو اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، اولاد ہے نہیں ہے؟ قرطبی نے یہاں ایک حدیث نقل کی ہے، تفسیر قرطبی میں اس جگہ پہ ایک حدیث نقل کی ہوئی ہے، اور وہاں ہمارے نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ بازار میں پہلے جانے والے مت بنو، اور بازار سے آخر میں نکلنے والے مت بنو، یعنی جتنا ضرورت ہے کام کرو اور بھاگو، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے وہ۔ شیطان بازار میں اپنے انڈے بچے دیتا ہے، یہ جملہ یاد رکھو، بازار میں شیطان اپنے انڈے بچے دیتا ہے۔ اب انڈے ہوں گے، بچے ہوں گے، یہ حدیث قرطبی نے نقل کی ہے۔ بازار میں زیادہ دیر تک رہنا پسند نہیں ہے، جیسے بیت الخلاء میں دیر تک نہیں رہتے نا، ضرورت ختم ہوتے ہی نکل کے بھاگتے نا، ایسے ہی بازار میں دیر تک نہیں رہنا ہے، کیونکہ اس کائنات میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے جہاں سے لوگ جلدی بھاگتے ہیں، ہاں، اور بدترین جگہ بازار ہے جہاں لوگ نکل کے واپس آنا ہی نہیں چاہتے، بس گھومتے رہنا چاہتے۔ یہ دیکھو بتا رہا ہوں حدیث، شیطان شکار وہیں سے لیتا ہے، بازار سے اس کے بچے انڈے سب پھیلتے ہیں اور وہاں سے شکار کرتا ہے، پھندا ڈالتا ہے باقاعدہ، جسے شکاری، مچھلی کا شکاری جال پھینکتا ہے۔ یہ بازار میں کیا جال پھینکتا ہے معلوم؟ عورتوں کو پھینکتا ہے، گھر میں بیٹھنے دیتا نہیں۔ اب رمضان آ رہا ہے، دیکھو رات دن گشت ہو رہی ہے، جس کو دیکھو گھر کے باہر۔ الفاظ حدیث کے سن لیجئے، میرے نہیں ہیں، میں تو صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں، عورتوں کے ذریعے سے شکار کرتا ہے یہ۔ دوسری حدیث نبی فرماتے ہیں، مسلمانوں اور سے سن لو، ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے مردوں پر کوئی فتنہ اتنا زیادہ مضر نہیں چھوڑا سوائے عورتوں کے۔ عورتوں کے لیے سب سے مضر فتنہ عورتوں کو قرار دیا ہے مردوں کے حق میں۔ ایسی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اس کا منشا یہ ہے، جو عورت یا جو مرد شریعت کی پابندی نہیں کرے گا، جہاں شریعت کو چھوڑے گا وہاں شیطان کو فالو کرنے والا بن جائے گا۔ اب اس کی اولاد کتنی ہیں؟
اس سے پہلے والی صورت گزری ہے نا بنی اسرائیل، وہاں آیا تھا اجلب علیہم بخیلک، اجلب علیہم بصوتک، اجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد. یہ پوری آیت پیچھے گزر چکی ہے بنی اسرائیل میں. جا جو کرنا ہے سب کر لے، پیدل والوں کو لیا، گھوڑ سواروں کو لیا، اپنی اولاد کو لیا، اپنے مال کو لیا، جس طرح چاہے کوشش کر لے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی دعا پڑھے بغیر بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے، دعا پڑھے بغیر، جملہ سن لیجیے اچھا، دعا پڑھے بغیر یعنی اللہ کی پناہ میں آئے بغیر، اللہم جنب الشیطان، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھے بغیر کوئی صحبت کرتا ہے تو شیطان شریک ہو جاتا ہے. الفاظ حدیث کے ہیں. تو شیطان کہاں شریک ہوتا ہے؟ شیطان ناک کے پاسے میں ہوتا ہے، اس لیے ناک کو صاف کرنے کا حکم ہے. بیت الخلاء میں ہوتا ہے، اس لیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جانے کا حکم ہے. شیطان جھوٹوں کے پاس ہوتا ہے، جھوٹوں کی صحبت میں رہنے کا حکم نہیں ہے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ نہ رہو. جھوٹوں پر شیطان ساتھ رہتا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، کیا بتاؤں کہ شیطان کہاں ہوتا ہے؟ ہر جھوٹے ہر گناہ گار پہ ہوتا ہے. جتنا زیادہ گناہ، جتنا زیادہ جھوٹ، اتنا دوستی شیطان سے بڑھے گی. سورہ شعراء پارہ 19 کی آیت ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری دشمنی میں چیلنج کر کے خدا کو آیا ہے، تم اس کے ساتھ دوستی کرتے ہو. اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو مراد یہاں ذریت سے کیا ہے؟ اس کو فالو کرنے والے، فالوورز. آج لوگ کیا بولتے؟ میرے اتنے فالوورز ہیں، آن لائن، ٹیوب پہ، یوٹیوب پہ، فلانے پہ، دھماکے پہ، میرے اتنے فالوورز آن لائن ہیں. یہ فالوورز کو کیا کہتے ہیں؟ ذریت کہتے ہیں. جیسے آل فرعون، قرآن میں کثرت سے آل فرعون آیا ہے. فرعون کو اولاد ہی نہیں تھی، فرعون کو اولاد نہیں تھی. پھر یہ آل فرعون کون ہیں؟ فالوورز فرعونی جو آج تک زندہ ہیں. غزہ میں وہی فرعون کی اولاد ہیں، ہندوستان میں وہی ہو رہا ظلم. تو جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے یہ شیطان کی فالوورز والی اولاد ہیں، یہ نسلی اولاد نہیں ہے. یہ یہاں یہی ذریت مراد لی گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا تم ایسے ظالم کو اپنا دوست بناؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ کوشچن ہے. ہم جواب کیا دیں گے؟ نہیں، ہم ایسے شیطان کو فالو نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کو فالو کریں گے. ظلم کو کسی بھی مذہب میں برداشت نہیں کیا گیا ہے، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی آسمانی کتاب میں ظلم کو برداشت نہیں کیا گیا ہے. پھر بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ ذریت کس کی ہے؟ یہاں دیکھ لو. فرمایا افتتخذونہ، کیا تم اس کو بناؤ گے، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو بناؤ گے، اولیاء، دوست. اولیاء ولی کی جمع ہے. من دونی، میرے علاوہ، مجھ کو چھوڑ کر. وہم لکم عدو، حالانکہ وہ لوگ تمہارے لیے دشمن ہیں. کیسے دشمن ہیں؟ ساتھ میں جہنم تک جانے کا پلان ہے. اکیلے نہیں جائیں گے وہ. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اور اس کا پورا گروہ آپ کو دعوت دیتا ہے تاکہ آپ بھی اس کے ساتھ جہنم والے بن جائیں. یہ اللہ کی خبر ہے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، 12-21 کی آیت ہے، آگے آنے والی ہے. پھر یہ سب سے بڑی دلیل سورہ ابراہیم پارہ 13 میں ایک رکوع، شیطان جو جہنم میں تقریر کرے گا، جہنم میں تقریر کرے گا، اس کو اللہ نے یہاں رکھ دیا ہے. سورہ ابراہیم پارہ 13 اتنی بڑی تقریر ہے، اتنا کلیئر ہے، اس کے باوجود ہم شیطان سے دوستی کم نہیں کر رہے ہیں. جیسے ہم آج بولتے نا اہل عرب کو کیا ہوا، اسرائیل سے دوستی کم ہی نہیں کر رہے ہیں. دیکھو جتنے بھی اہل عرب ہیں پورے اسرائیل کے دوست ہیں. اسرائیل مسلمانوں کو خون سے لبریز کر رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو مار کے پھینک رہا ہے، مگر کوئی بھی ابھی عرب والا اپنی دوستی ختم کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں ایسا؟ یہی سوال یہاں بھی آپ سے ہو رہا ہے.
یہی سوال یہاں آپ سے بھی ہو رہا ہے، جب شیطان ہم کو جہنم میں ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اس کی دوستی کیوں نہیں ترک کر رہے ہیں؟ یہی سوال آپ سے بھی ہے۔ یہی سورہ ابراہیم میں ہے۔ جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ آیت مسلمانوں تک پہنچاؤں، کم سے کم ایک آیت، بڑی آیت ہے، رکوع شروع ہو رہا وہاں سے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، قال الشیطان، شیطان کہے گا، اللہ نے خبر دی ہے سورہ ابراہیم میں، شیطان جہنم میں کھڑا ہو کر تقریر کرے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ کتنی لمبی تقریر ہے۔ شیطان کہے گا تم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے سچا وعدہ تھا، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا جھوٹا وعدہ تھا۔ کلیئر ہے؟ کلام پاک کھول لو۔ ابھی میں حدیث کی طرف نہیں جا رہا ہوں، آپ کو بولنے کا چانس ہی نہیں ہے کہ حدیث ضعیف ہوگی، کمزور ہوگی، کس مسلک کی ہوگی۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں۔ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، جو میں نے وعدہ کیا تھا سب خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، تمہارے اوپر میری کوئی سلطنت نہیں تھی، تمہارا بادشاہ نہیں تھا میں، تمہارا کوئی حاکم نہیں تھا میں، صرف یہ کہ تم کو میں نے دعوت دیا تم بھاگے چلے جائے۔ اب تم میری فریاد کو نہیں پہنچ سکتے، میں تیری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، اب ملامت مجھ کو مت کرو، خود کو ملامت کر لو۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ شیطان کہے گا۔ یہ راز فاش کیا ہے اللہ نے، مگر ہم ہیں کہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہمیں۔ کوشش کرو کم سے کم یہ ایک آیت تو پہنچا دو لوگوں تک، وعدہ ہے بھئی آپ لوگوں کا، پہنچائیں گے۔ شیطان کی تقریر جو جہنم میں ہوگی وہ آج بتا دو تاکہ مسلمان کیئرفل ہو جائے، خبردار کر دو۔ یہ تقریر ہونے والی ہے، ہوئی نہیں ہے، اللہ نے اطلاع دے دی ہے۔ یہ اللہ کی شفقت ہے، بندوں پر محبت ہے، راز فاش کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے ظالموں کے لیے بدل۔ بدلا یہاں برا بدل مراد ہے۔ ایک سوال کا جواب آ رہا ہے۔ شیطان اور مکے کے کافر اللہ کی طرف رشتہ لگاتے تھے کہ اللہ کی بیویاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیویاں ہیں، سب مختلف جگہوں میں قرآن میں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے بیٹیاں ہیں، انہیں کیسے معلوم؟ جب میں نے پیدا کیا تھا، جب ان کو بلا کے دکھایا نہیں تھا، جیسے ہمارے پاس آج جو ہے فلانے کی رسم ہوتی ہے، نقاب کشائی کی رسم، نام رکھائی کی قسم، فلانے کی نہ جانے کتنی رسمیں ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ نے کیا کہا دیکھو، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، نہیں ہم نے گواہ بنایا ہے ان کو آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، اور نہ خود ان کی تخلیق میں، ہم نے ان کو بلایا نہیں، کسی بھی تخلیق کے موقع پر ہم کو مشاہدے کی دعوت نہیں دیا، پھر ان کو معلوم کیسے ہوا؟ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور ہم کسی بھی گمراہ کو اپنا دست و بازو بنانے والے نہیں ہیں۔ یہ جملہ بہت پیارا ہے۔ غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے جو لوگ باطل کا سہارا لیتے ہیں۔ یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وما كنت، اور میں نہیں ہوں، متخذل بنانے والا، مضلین گمراہ ہونے والے یا گمراہ کرنے والے، عضودا بازو، بازو۔ یہودیوں میں سب سے زیادہ نفرت ہے ایمان والوں سے، قرآن کی خبر ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، قرآن کی خبر ہے۔ سب سے زیادہ انسانوں میں کسی کے دل میں اگر نفرت ہے ایمان والوں کی تو وہ یہودی ہیں، قرآن کی خبر۔ پھر سارے مسلمان، سارے عرب ان یہودیوں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے یہ؟ اللہ تو فرماتے ہیں میری غیرت کا تقاضا یہ ہے
کہ میں گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو نہیں بناتا، یعنی ان کو اپنا ذریعہ نہیں بناتا۔ آج پورے اہل عرب ان یہودیوں کو دست و بازو بنا کے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے ان کے خلاف بول نہیں سکتے، ان کے خلاف کسی فقیر کی مدد نہیں کر سکتے، ان کے خلاف محتاجوں کی اپاہجوں کی کراہتی ہوئی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتے۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ اس جملے میں بتایا گیا ہے کہ جو گناہگار ہوتا ہے، جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، میں اس کا احسان نہیں لیتا، اللہ کو کیا ضرورت ہے، مگر یہ سنت ہے، ہمارے نبی نے بھی یہی کیا، اللہ سے دعا کی، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا، اے اللہ کسی فاجر کا، کسی فاسق کا، کسی گناہگار کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں رکھنا، کوئی احسان نہیں رکھنا۔ اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا، اے اللہ کسی فاجر کا اور فاسق کا میرے اوپر نہیں رکھنا، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدان۔ تو نبی نے بھی کسی فاجر و فاسق کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھا، اگر کسی نے احسان کیا تو آپ نے چکا دیا جب کا جب۔ ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، حضرت عباس کو قمیص کسی کی نہیں آ رہی تھی، بدر میں قیدی بن کے آئے تھے، چچا تھے حضور کے، ایک منافق تھا، اس کی قمیص بڑی تھی، اس نے دیا حضرت عباس کو، پہنایا بدر میں، تو یہ احسان تھا، چچا کو قمیص پہنانے کا احسان تھا۔ جب وہ منافق مر گیا تو اس کو حضور نے اپنا کرتا دے کے احسان چکا دیا۔ لوگوں نے کہا اس منافق کو اپنی چادر دے رہے ہیں آپ، تمہیں کیا معلوم مصطفیٰ ہیں یہ، ان کے دل میں اللہ الہام کرتا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، آپ کی زبان چلتی ہے تو اللہ کی وحی کے مطابق چلتی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، تمہیں کیا معلوم۔ ایک تو احسان چکا دیا، اس قمیص کا بدلہ قمیص دے دیا، دوسرے پورے منافقین کو پیغام دے دیا کہ اپنوں پر احسان ایسے کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں۔ تو اللہ بھی کسی کافر و فاسق کا گمراہ کا احسان نہیں لیتا، اور نبی بھی نہیں لیتے، اور خوددار مسلمان بھی نہیں لیتے، خوددار مسلمان بھی نہیں لیتے، جن کی غیرت مر چکی ہے وہ لیتے ہیں سہارا فاسق اور فاجر لوگوں کا۔ یہاں یہی کہا اللہ نے، وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، آپ بھی کسی فاجر و فاسق کا احسان مت لیجیے۔ اگر مصیبت میں ہیں، مشکلوں میں ہیں، اللہ سے رجوع ہو جائیے۔ ہمارے نبی نے ایک جملہ کہا ہے، وَلَا تَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تیرا کھانا نہ کھائے لیکن متقی، وَلَا تَأْكُلْ إِلَّا مِن تَقِيٍّ، اور تو بھی کھانا مت کھا مگر متقی کا، تجھے متقی سے کھانا کھانا ہے اور متقی کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ پرہیز کیوں کہا؟ کیونکہ قیامت میں اس کا راز کھلنے والا ہے۔ کب کھلے گا؟ اگلی آیت دیکھو، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن ہم کہیں گے، یا ہمارے حکم سے فرشتے کہیں گے، وَيَوْمَ يَقُول، اور جس دن کہیں گے، اس دن کو یاد کرو جب حق تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کہیں گے، نادو، بلاؤ، پکارو، جن جن کو پکارا کرتے تھے نا ہمیں چھوڑ کے، آج پکارو، بھری محفل میں، پورے تمام انسانوں کی موجودگی میں، علی رؤوس الاشہاد حکم ہوگا، پکارو، نادو، نادو مانے پکارو، شرکائی، میرے پارٹنرز کون کون سے تھے؟ الوہیت میں، مختار کل ہونے میں، مالک الکل ہونے میں، با اختیار ہونے میں، میرے ساتھ کون کون تھے پارٹنرشپ میں، سب کو بلاؤ، آج بلا لو جس کو بلانا ہے۔ الذین زعمتم، جن کو تم گمان کرتے تھے کہ یہ بھی کام آئے گا، 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 جن جن کے بارے میں گمان تھا آج بلاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فدعوہم، یہ سب بلائیں گے، فدعوہم، یہ سب مل کے ان کو پکاریں گے۔ آج جن جن کو پکارتے ہیں نا، جب بھی ان کو پکاریں گے، فدعوہم، پکاریں گے، رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ،
اس میں سے کوئی جواب نہیں دے گا. فلم یستجیبوا لہم، ان کے لیے کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں آئے گا. جتنی سجدہ گاہیں تھیں وہاں سے جواب نہیں آئے گا. جن کو سمجھتے تھے مختار کل، آج جواب نہیں آئے گا وہاں سے. یہ اللہ فرما رہے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم کر دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی آڑ. بینہم، ان کے درمیان. موبقہ، موبق کے معنی ایسی آڑ جس سے ہلاکت یقینی ہو جائے. بریکٹ میں دیا ہے کہ اگر ملاقات ہو بھی جاتی تو بھی مدد نہیں کر پاتے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. محشر کے میدان میں کوئی کسی کی مدد کر سکتا یا نہیں، اس پر ایک کوشچن ڈالا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے. ہمارے نبی سے پوچھا. بی بی عائشہ سوال کرتی ہیں نبی پاک سے، کیا محشر کے میدان میں کوئی کسی کے کام میں آئے گا؟ آپ ہمارے کام میں آئیں گے؟ اس سے بڑا سوال کہاں ہو سکتا؟ آقا فرماتے ہیں 3 مرحلے طے ہونے سے پہلے کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا. 3 مرحلے. نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آنے سے پہلے، پل صراط پہ گزرنے سے پہلے، نیکیوں کا پلہ جھکنے سے پہلے. یہ 3 مرحلے ہیں، ان سے پہلے کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا. سب اس کے بعد کام میں آئیں گے. یعنی یہ مرحلہ بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے. یہ ہے موبقہ. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ موبقہ. پکارنے والے پکاریں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا. ان کے بیچ میں ہم ایک ہلاکت کی آڑ رکھ دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم لوگ آگ کو. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، اور وہ گمان کریں گے بمعنی یقین. یہاں گمان ہے بمعنی یقین، اور وہ یقین کریں گے کیونکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پھر ظنّ کیوں لایا گیا؟ یہ قرآن کا لہجہ ہے. یہ ہمیشہ گمان کرتے تھے، آج بھی گمان کر لو نا آنکھ کو دیکھ کے. آج گمان نہیں ہو رہا ہے، آج یقین ہو رہا ہے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، گمان کریں گے، یقین کریں گے کہ اب وہ اس آگ میں پڑنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہیں پائیں گے وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ. مصرف سے مراد ہے یہاں بھاگ کر جانے کی جگہ. یہاں سے بھاگ کر کہاں جائیں؟ کوئی گھر نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی غار نہیں، کوئی سمندر نہیں، کوئی دوست نہیں، کسی کا کوئی مکان نہیں. تو جانا تو کہاں جانا؟ پوری زمین مسطح ہوگی. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، ایسی زمین ہوگی کہ بالکل مسطح ہوگی. وہاں کوئی غار نہیں، پہاڑ نہیں، گھر نہیں، زمین نہیں، دوست نہیں. کہاں جا کے چھپنا؟ یہ ہے مصرف. کوئی جگہ چھپنے کی نہیں پائیں گے آپ. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اس قرآن میں ہم نے اتنی مثالیں دی ہیں، پھیر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن جس کا دل ہم نہیں کھولیں گے وہ کھولے گا نہیں. ہم کھولیں گے تو کھلے گا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جب ارادہ کرتے ہیں کسی کو اسلام دینے کا تو سینہ کھول دیتے ہیں، اور نہیں کھولتے ہیں تو کھلتے ہی نہیں ہیں. کیسے کیسے دھارکاری عقل مند ہیں، لیکن مخلوق کو خالق مان رہے ہیں. آج بھی مخلوق کو خالق مان رہے ہیں، وہیں رو رہے ہیں کھڑے ہو کے. بڑے بڑے دماغی ہیں، لیکن ان کی عقل یہاں آ کے مات کھا رہی ہے کہ یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، یہ خود محتاج ہے، یہ مختار کل نہیں ہے. غلطی یہاں ہو رہی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر کے بیان کیا اس قرآن میں. للناس، لوگوں کے لیے. من کل مثل، ہر قسم کی مثل، ہر قسم کی مثل. کافروں کے اعمال کی مثال بھی دی اللہ نے. والذین کفروا اعمالهم کسراب. کافر کتنا ہی نیک کام کر لے اس کے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ سراب کی طرح ہے. دور سے ریتی چمکتی ہے نا، لگتا ہے پانی ہے، قریب گئے تو پانی نہیں ہے، حساب ہے. موت آ گئی، اللہ حساب پوچھنا شروع کر دیا. فوفاہ حسابہ، حساب دینے کا وقت آ گیا. تو کافروں کے نیک اعمال کی مثال دی ہے، ہر قسم کی مثال دی ہے اللہ نے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہے انسان اکثر جگہ
جدلا مانے جھگڑالو، بہت زیادہ جھگڑالو۔ آپ کسی سے کوئی بات سمجھاؤ، وہ ریئیکشن میں جواب دیتا ہے، چپ نہیں بیٹھ سکتا، کچھ نہ کچھ بولے گا۔ یہ جو بولنا ہے یہ کون سا بول ہے؟ اس کا نام ہے حجت الکھیکھڑی، کچھ نہ کچھ بولے گا۔ حجت داحضہ، کچھ نہ کچھ بولتا چلا جائے گا، دلیل معقول ہے، عقلی ہے، نقلی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، کچھ نہیں، چپ تو بیٹھے گا نہیں، بولنے رہے گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ انسان جھگڑالو ہے، انسان جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اب یہاں آپ بہت حسن ظن سے کام لیں گے کہ مسلمان جھگڑالو نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ یاد ہے موقع ڈھونڈتا رہتا ہے کب جھگڑا ہو، موقع ڈھونڈتا رہتا ہے، ذرا گاڑی سے غلطی ہوئی شروع۔ ہم کس کو سمجھیں جھگڑالو نہیں ہے؟ انسان جھگڑالو ہے، مگر ہونا کیا چاہیے؟ مومن جھگڑالو نہیں ہوتا، وہ انجان مار جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم معاف کریں گے تو ہم معاف کیے جائیں گے، یہ سوچ کے معاف کر کے گزر جاتا ہے۔ لیکن یہ عام انسان کی بات ہے جو فسادی ہے، جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اتنی اچھی کتاب ہمارے سامنے ہے، پورے انسانوں کے سامنے ہے، آن لائن ہے، اس کو پڑھ کر وہ لوگ مان کیوں نہیں لیتے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں منع کیا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس نے روکا؟ إِلَّا، مگر ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اگلوں کا دستور، اگلوں کا سا معاملہ، او یأتیہم العذاب قبلا، یا آ جائے عذاب ان کے سامنے، یا تو پہلوں کی طرح معاملہ ہو یا پھر عذاب سامنے آ جائے، تب تک یہ ماننے کو تیار نہیں۔ پہلوں کے پاس اللہ نے پہاڑ لٹکا دیا سر پہ، مانتے کہ پیس دوں؟ کیا کہا؟ سر پہ پہاڑ لٹکا دیا اللہ نے، اب مانتے کہ پیس دوں؟ اب دیکھتے ہیں پہاڑ سر پہ آ گیا تو کہتے ہیں اتانا اتانا اتانا، ہاں سمعنا و اتانا، اور جیسے وہ پہاڑ ہٹ گیا کہتے ہیں سمعنا و عصینا، نافرمانی کر دیا ہم نے۔ تو یہی ہے پہلوں کا دستور، سر پہ عذاب آیا تو ہاں ہاں بولنا شروع کر دیا۔ جب کبھی آفت آتی ہے تو بولتا سدھر جائیں گے، آفت ٹلتے ہی پھر بھول جائیں گے۔ تو یہ ہے پہلوں کا دستور، پہلوں کا سا معاملہ، یا پھر عذاب سامنے آ جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے ہیں رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے۔ مانیں گے تو خوشخبری ہوگی، نہیں مانیں گے تو عذاب ہوگا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ نہ مانو تو مر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھ۔ ہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو مر کے دیکھ، جو کریں گے ویسا انجام ہوگا۔ یہ مبشرین اور منذرین۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اس وقت بھی اور آج بھی یہ حروف بحروف ثابت آتی۔ کیا صادق ہے؟ کافر مجادلہ کرتے ہیں باطل طریقے سے۔ مجادلہ کے معنی اپنی دلیل پیش کرنا جیسی تیسی، باطل کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس سے حق کو دھنسا دیں۔ دہازہ معنی اپنی الٹی بحث کر کے حق کو ظاہر نہ ہونے دینا، یہ ہے دہازہ، حجت داحضہ، ایسی بحث کرنا کہ حق اس میں چھپ جائے۔ جیسے آج کے لیڈراں بول رہے ہیں، دیکھو کتنا سفید جھوٹ بول رہے ہیں، حق کو چھپا دے رہے ہیں۔ حق یہ ہے کہ سب پریشان ہیں، کوئی خوش نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، سب خوش ہے، الٹا ہو رہا ہے۔ تو ایسی بحث کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ حجت داحضہ کہتے ہیں اس کو۔ بحث کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے باطل طریقے سے۔
تاکہ حق کو چھپا دیں اس کے ذریعے سے۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور بنائیں وہ میری آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور جس سے ڈرایا گیا، ہُزُوًا، مذاق کا ذریعہ، مذاق کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ آج مسلمانوں کا نہیں، قرآن کا بھی مذاق ہو رہا ہے، نبی کا مذاق ہو رہا ہے، نبی کی باتوں کا مذاق ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہزوا، یہ ہزوا کا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ بنایا انہوں نے میری آیتوں کا، اور جن سے ڈرایا گیا ان چیزوں کا مذاق بنا لیا ہے۔ جنت اور جہنم کا مذاق، شہیدوں کی شہادت کا مذاق، نبیوں کی نبوت کا مذاق، کتاب کا کتاب الہی ہونے کا مذاق، آج مذاق اڑایا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ 7 سمندر پار والا مذہب نہیں چلے گا۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ 7 آسمان سے پار ہو کے آیا ہے، یہ نہیں پتہ ہے۔ 7 آسمان پار ہو کے عرش اعظم سے آیا ہے، یہی چلے گا، قیامت تک یہی چلے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ دنیا کی ہر کتاب مٹ جائے گی، یہ کتاب کا ایک حرف نہیں مٹنے والا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ ایک حرف نہیں مٹنے والا ہے، ایک حرف۔ ساری کائنات کے کفر اور شرک اور یہودی اکٹھا ہو جائیں، اس کتاب کا ایک حرف مٹنے والا نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سینوں میں یہ محفوظ کر دیا اللہ نے۔ کوئی کتاب حفظ کر سکتے آپ؟ کوئی کتاب بولتا ہوں میں، کوئی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ اس کتاب کے کروڑوں حافظ کیوں ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے، اس کتاب کا معجزہ ہے۔ ایسی کتاب سے اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے زیادہ ظالم کون ہے، اس سے زیادہ ظلم کون کر رہا ہے؟ جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں سے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، منہ پھیر لیا اس سے، وَنَسِيَ، اور بھول گیا، مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو بھیجا ہے آگے اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ دونوں ہاتھ، عام طور سے آدمی دونوں ہاتھ سے کام کرتا ہے، یہ قدرت مراد ہے۔ جتنے کام آپ نے کیا ہے ختم نہیں ہو گیا، سب محفوظ ہے۔ آدمی کی بول بھی محفوظ ہے، آدمی کے ہاتھوں کے کرتوت بھی محفوظ ہے، پیروں سے جو کام کیا وہ بھی محفوظ ہے۔ اس زمین پر ہمارا ہر عمل محفوظ ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے کر دیا ہے ان کے دلوں پر ایک ایسا پردہ کہ وہ سمجھیں اس کو۔ یعنی سمجھنے سے رکاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ دل میں پردہ رکھ دیا اللہ نے۔ یہ پردہ کیوں رکھا؟ ان کے برے کرتوت کی بنا پر یہ زنگ آلود ہو گئے ہیں، جو پیچھے مثال دے چکا ہوں میں، سورہ بقرہ میں آئی ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، برے کام کرتے کرتے دل ناکارہ ہو گیا، یہ پردہ مراد ہے یہاں۔ چھری پھینکنے سے، نکمی ہونے سے، استعمال نہ کرنے سے زنگ آلود ہو گئی، ایسے انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو گیا، کام کا نہیں رہا۔ یہی پردہ یہاں مراد ہے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کان میں ٹھیٹھی ہے۔ آذان اذن کی جمع ہے، ان کے کانوں میں وقر، وقر کہتے ہیں ٹھیٹھی۔ پہلے زمانے میں شیشی کو بند کرنے کے لیے ڈھکن نہیں ملتا تھا، تو آپ کا جو بھٹا کھاتے نا اس کو چھل کے اس میں گھسڑ دیتے تھے، یہ وقر ہے۔ کسی چیز کو کسی چیز میں ٹھونس دینا تاکہ اندر سے باہر نہ آئے، باہر سے اندر نہ جائے، یہ وقر کہلاتا ہے۔ ان کے کان میں ایسی ٹھیٹھی ہے کہ آواز اندر نہیں جا رہی ہے۔ جانے کا راستہ 3 ہی ہے، آنکھ سے دیکھ کر جائے گی، کان سے سن کر جائے گی، یا پھر کوئی اور راستہ ہے اس کے لیے؟ اس کے راستہ نہیں ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اگر تم ان کو بلاؤ گے ہدایت کی طرف تو ہرگز ہرگز وہ ہدایت کی طرف کبھی بھی نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ دل پہ پردہ ہے۔ جو دل کھولنے والا ہے اسی نے دل کو ناکارہ کر دیا ہے، اب یہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ عام انسان چاہتا ہے کہ ہم دعوت دیں وہ قبول کر لیں، سب اسلام میں آ جائیں، سب ایمان میں آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا رب اگر چاہتا تو اس کا چاہنے کافی تھا، ہاں اگر وہ چاہتا تو اس کا چاہنا ہی کافی تھا، کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ، وہ چاہ لیتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اور اگر کسی دلیل سے منوانا ہوتا
تو اگر ہم چاہتے تو نشانی اتارتے، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، نشانی اتارتے سب جھک جاتے۔ یہ بھی مقصد نہیں، ہم چاہتے ہیں سب شعوری ایمان لائیں، سمجھ بوجھ کے یہ روٹی کہاں سے آئی، یہ مٹی کو گیہوں کس نے بنایا، یہ زمین ہمارے پاؤں تلے کس نے بچھایا، سر پہ آسمان کس نے بچھایا، ہوائیں کون لاتا، بادل کون لاتا، بارش کون لاتا، زندگی میں ہمارے خوشیاں کون لاتا، یہ شعوری ایمان خود سے لائے، یہ مطلب ہے۔ اللہ کی کتنی شان ہے، اللہ نے اس آیت میں کھول دیا، تیرا رب غفور ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، تیرا رب غفور ہے، تیرا رب غفور ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ مواخذہ کرتا ان کا ان کے کرتوت کی وجہ سے، لعجل لهم العذاب، تو اب تک عذاب ان پر آ چکا ہوتا۔ وہ غفور ہے، وہ رحمت والا ہے، اسی رحمت والا ہونے کے ناطے سے مواخذے میں جلدی نہیں کر رہا ہے۔ 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، گناہ جاری ہے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے، پکڑتا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ رحمت والا ہے، کیونکہ وہ بخشش والا ہے۔ بدر میں جو قیدی آئے تھے پکڑ کے، کسی نے کہا تھا ان کو چھوڑ دو، فدیہ لے کے چھوڑ دو، ان کو ایمان لانے کا موقع ملے گا، ان کا فدیہ لے کر مالی حالت ٹھیک ہوگی اور ان کو ایمان کا موقع ملے گا۔ چنانچہ بہتوں کو ایمان کا موقع ملا، تو مہلت دینا یہ مہربانی ہے۔ اگر اللہ پکڑ لیتا، عذاب میں آتا، سب کو پکڑتا، تو دوسری جگہ آیا ہے، سورہ فاطر میں آیا ہے، سورہ نحل میں آیا ہے، 2 جگہ آیا ہے، ہر غلطی پہ اگر ہم پکڑ لیتے تو زمین پہ چلنے والا ایک نہیں بچتا، پورے مارے جاتے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ہر ایک کو ان کے کرتوت پہ پکڑ لیتا تو زمین پہ چلنے والا ایک نہیں بچتا۔ پھر بچ رہے کیوں؟ کیونکہ وہ غفور ہے، کیونکہ وہ رحمت والا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھ لو، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بخشش کرنے والا، مغفرت کرنے والا، رحمت والا ہے۔ اگر ان کا مواخذہ کرتا ان کے کرتوت کی وجہ سے، آج پورے لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ یہ ہے دلیل، اگر پکڑنے پہ آ جائے تو بچنے والا کوئی نہیں ہے، بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا جواب دیا ایک صاحب نے، بھائی ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ انہوں نے کہا تم کو کیوں نہیں پکڑتا، تم کیا کم ہو؟ ہاں اچھا دیکھو ذرا غور سے سوچو، ان کو کیوں نہیں پکڑتا بول رہے ہیں، ارے بھائی تم کو کیوں نہیں پکڑتا، تم میں کیا کمی ہے؟ ایک سے ایک دھرکاری ماشاءاللہ ہے، ہاں کوئی قبرستان بیچ رہا ہے، کوئی زمین پہ قبضہ کر لے رہا ہے، کوئی کہاں کہاں موقع ملتا ہے بجا رہا ہے۔ تو اگر تم کو نہیں پکڑ رہا ہے تو پھر ان کو بھی نہیں پکڑ رہا ہے، تو تم کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ پکڑ پہ آ جائے تو ایک بھی نہیں بچیں گے۔ یہ رحمت ہے، موقع دے رہا ہے، سدھر جاؤ، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، یہ ہمارا منزل نہیں ہے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب غفور ہے، رحمت والا ہے۔ اگر ان کا مواخذہ کر لیتا ان کے کرتوت کی وجہ سے تو جلدی کر دیتا ان کے لیے عذاب۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک موعد ہے، موعد مانے وعدہ کی جگہ یا وعدے کا وقت۔ اگر ظرف زمان ہے تو وعدے کا زمانہ، اور ظرف مکان ہے تو وعدے کا مقام ہے موعد۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، ہرگز نہیں وہ پائیں گے اس سے ہٹ کر کوئی مائل ہونے کی جگہ۔ موئلا کے معنی بھاگ کر کہیں اور چلے گئے۔ آج لوگ ڈھونڈتے ہیں، وارنٹ جاری ہے، ملتے نہیں، غائب ہے، کہاں چلا گیا، یہاں وہاں چلا گیا۔ یہ ہے اصل موئلا، یعنی وہاں سے بھاگ کر جانے کی، کوئی چھپنے کی پناہ گاہ نہیں ملے گی، کوئی جگہ نہیں پائے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا،
اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا اور ہم نے بنا رکھا تھا ان کی ہلاکت کے واسطے ایک وعدہ، موعد وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت۔ تو جیسے ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا ان کے وعدے کے مطابق، ایسے ہی جن کی پکڑ کا جو وعدہ ہے یہ پکڑے جائیں گے۔ بات مکمل ہو گئی۔ اللہ کے فضل سے آج 2 رکوع ہوا، کیونکہ چھوٹا تھا پہلا رکوع، اس میں 4 آیتیں، اس میں 6 آیتیں، کل 10 آیتیں ہوئیں برابر ایک رکوع کی۔ اب اگلی آیتیں ایک واقعہ آ رہا ہے موسیٰ اور خضر کے درمیان کا، یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آئے گا۔ قاری صاحب بھی ہاتھ